اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المنعم المنان الظاہر فی کل شیء بالبینۃ والبرہان والباطن لکل شیء بالاحاطۃ والسلطان والمتکلم بلا جوارح فی التوراۃ والانجیل والزبر والفرقان والصلاۃ والسلام علی من انزل علیہ القرآن النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الاطہی الطہامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الاضالیل معلن الحق بالحق ابو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في متقن خطابه المجيد إن الله مع الصابرين. صلوات. حضرات، قرآن کے 4 لفظوں کی تلاوت کا جو ایک سلسلہ پہلی محرم سے شروع کیا گیا تھا، آج اس کی 7ویں شام ہے. ارشاد احادیت ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. موضوع ہے صبر اور مجبوری. صبر اختیار رکھتے ہوئے صبر کرنے کو کہتے ہیں، مجبوری اختیار نہ رکھتے ہوئے صبر کرنے کو کہتے ہیں. ایک انسان مجبور ہے، خدا آپ سب کو سلامت رکھے. اس میں بچے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں. فرض کیجئے کسی کے دادا دادی اس دنیا میں نہیں رہے تو اس سے کہا جاتا ہے صبر کیجئے. تو سوال یہ ہے کہ وہ صبر نہ کرے تو کیا کرے؟ کیا وہ مردے کو زندہ کر سکتا ہے؟ کسی کے یہاں کوئی سانحہ ہو جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ صبر کیجئے. دوسرا یہ کہ ہم جانا چاہ رہے تھے، یہ انشاءاللہ مثال خدا کرے مجھ پر، آپ پر، سب پر صادق آ جائے جو میں مثال دے رہا ہوں، کہ ہمارا ارادہ تھا کہ ہم انشاءاللہ آپ کی محرم کا چاند کربلا معلیٰ میں پہنچ کے دیکھیں اور شب عاشور اور روز عاشور حرم سید الشہداء میں گزاریں. لیکن یہ کرونا کی وبا ایسی پھیلی کہ ویزے خط بند کر دیے گئے، فلائٹس کا آنا جانا رک گیا، اور اب ہم نہیں جا پائے. تو ہم نے کیا کہا کہ بھائی حالات ایسے تھے کہ ہم نے صبر کر لیا. سوال یہ ہے کہ کیا ہم جبرائیل ہیں کہ جو اڑ کے خود سے چلے جائیں؟ مجبوری کا نام صبر. آپ ذرا غور کیجیے. اب اسی طرح سے اب یہ اپنے نوجوان قبیلے کے لیے ہے کہ حماقت نے سوچا یہ تھا کہ عمر پڑی ہے، بڑھاپا آئے گا تو اطمینان سے عبادتیں کریں گے، نماز شب بھی پڑھیں گے اور یہ دعا بھی پڑھیں گے اور وہ مستحب نماز بھی پڑھیں گے، خوب عبادت کریں گے.
معلوم کہ بڑھاپا آیا تو ارادے پر نہیں آیا، اس پورے وجود پہ آ گیا جس کے ذریعے عبادت کرتے ہیں۔ اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ پہلی آپ لوگ ماشاءاللہ جس عمر میں ہیں اس میں جاگنا مشکل ہے، بڑھاپے کی میں کیا بتاؤں، یہ شاید میں کسی مجلس میں یا کئی مجلسوں میں اس بات کو کہہ چکا ہوں، لیکن بہت سی باتیں ایسی جن کو بار بار بھی کرنا چاہیے۔ جنگ صفین سے مولا کائنات واپس ہو رہے تھے اور ابراہیم ابن مالک اشتر مولا کائنات کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ ایک شخص نے راستہ روکا حضرت علی کا، اور اس شخص نے کہا کہ یا علی بڑھاپے کی پہچان بتائیے۔ جنگ صفین سے واپس آنے وہ یہ نہیں پوچھ رہا ہے کہ کتنے آپ کی طرف سے شہید ہوئے، کتنے ادھر سے مارے گئے، کیا معاملہ طے پایا، یہ نیزوں پر کیا بلند تھا، کوئی قصہ اتنے بڑا واقعہ ہو گیا اور بہت لمبی چلی ہے جنگ صفین۔ یہ نہیں تھا کہ جنگ جمل کی طرح چھوٹی جنگ نہیں تھی، حالانکہ جنگ جمل ظاہر میدان میں ہوئی ہے، اندر اندر تو بہت دن سے چل رہی تھی۔ اچھا یہ جنگ صفین جو ہے یہ بھی موروثی جنگ تھی، تو اب وہ کچھ نہیں پوچھ رہا ہے، وہ پوچھ آ رہا ہے وہ پوچھنے والا کہ یا علی بڑھاپے کی پہچان بتائیے۔ ایک جملے میں مولا کائنات نے جواب دیا، فرمایا کہ بوڑھا وہ ہے کہ یجلس مع النائمین و ینام مع الجالسین، جو بیٹھے ہوئے لوگوں کے درمیان سونے لگے اور سوتے ہوئے لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوا مل جائے، سمجھ لینا وہ بوڑھا ہے۔ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ان کے درمیان سویا جا رہا ہے اور لوگ سب سو رہے ہیں، وہ جاگ رہا ہے۔ یہ بڑھاپے کی پہچان مولا کائنات نے بڑھا۔ ابراہیم اپنے مالک اشتر نے کہا کہ یہ خضر ابھی آپ بوڑھے نہیں ہوئے ہیں، اس پوچھنے والے سے۔ جب دیکھیے علی کے ساتھ جو تھے تو علی کے ساتھ مگر ہر ایک اپنے اعتبار سے تھا، معاف کیجیے گا۔ اس میں سے کسی نے کہا ابراہیم تم نے کیسے پہچانا؟ وہ شخص غائب ہو گیا کہ یہ خضر تھے۔ بچپن سے علی کی کفشیں اٹھائی ہیں تو اب کیا اتنا بھی نہ جانوں گا کہ یہ پوچھنے والا کون ہے؟ ارے میں کہتے کہتے رک جاؤں تو بھی غلط ہے، کہہ دوں تو لوگوں کو میری بات کے اوپر کچھ نہ کچھ اعتراض انشاءاللہ ضرور ہوگا، اور 2 بجے رات تک انہیں اتنا غصہ آئے گا کہ انشاءاللہ سو نہیں پائیں گے۔ مالک اشتر کا بیٹا علی کی خدمت میں رہتے رہتے خضر کو پہچان گیا۔ سچا علی کا چاہنے والا تھا تو خضر کو پہچان گیا۔ وہاں بٹیا ابا سے کہہ رہی ہے ہمیں کیا معلوم معراج پہ گئے تھے کہ نہیں۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں آواز میں۔ آپ تھوڑا آپ لوگ ادھر اور کھچک لیجیے، حالانکہ یہ کیمرے والوں کو یہ شکایت ہے کہ کیونکہ ان لوگوں کے اسٹینڈ جو ہیں وہ بونے ہیں، آپ لوگوں کے جب نعرہ حیدری یا نعرہ صلوات کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں تو کیمرے کے لینس کے سامنے آ جاتے ہیں، تو اب اتنا ڈیجیٹل پروٹوکول کہ جو مجلس کو متاثر کرے یہ میرے لیے قابل قبول نہیں ہے، لہذا بآواز بلند ایک صلوات پڑھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ بڑھاپے کی ایک پہچان ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے
تو ارادہ کیا تھا کہ بڑھاپا آئے گا تو وہ مصلی پہ بیٹھے ہوں گے اور توبہ استغفار سارے گناہ ٹھیکے پہ معاف ہو جائیں گے اور ساری غلطیاں اور جو ہاں کوتاہیاں ہوئیں سے وہ کر لیں گے۔ اب وہ بڑھاپے کی دستک شروع ہوئی، ہم نے سوچا کہ کچھ روزے رجب کے مستحب ہیں، کچھ شعبان کے مستحب ہیں تو شروع ہو جائیں۔ اولاد نے کہا ایک چیک اپ ہو جائے آپ کا، وہ روٹین چیک اپ۔ اب وہ روٹین چیک اپ میں 2-3 ایکسپرٹ ہوتے ہیں نا، ایک نہیں ہوتا ہے، ایک کے کہنے پہ بات نہیں بن رہی ہے۔ انہوں نے پورا چیک اپ کیا، انہوں نے کہا دیکھیے یہ ٹیبلٹ جو ہے بڑے صاحب بزرگوار مولانا جی جو بھی کہا، ان کا یہ ہر 2 گھنٹے کے بعد یا 4 گھنٹے کے بعد یا 6 گھنٹے کے بعد یہ کھانا ہے۔ اور دوسری ایک دیکھیے اب آپ کو یہی ایسیڈیٹی آپ کی السر بن سکتی ہے، تو تھوڑی دیر کے بعد 1-2 گھنٹے کے بعد کچھ نہ کچھ کھاتے رہیے گا، پیٹ خالی رہے گا تو یہ ایسیڈیٹی جو ہے یہ معدے کا زخم بن جائے گی جو جان لیوا ہو سکتی ہے۔ اب ہم وہاں سے یہ سن کے آئے اور کسی مرجع تقلید کے باقاعدہ وکیل کی خدمت میں پہنچے اور ہم نے کہا کہ حضور ہم اس مرجع تقلید کے تقلید میں ہیں جس کے آپ ہندوستان میں نمائندے ہیں، وکیل ہیں، ذرا یہ شرعی مسئلہ ہے، یہ بتائیے کہ ہم یہ مستحب روزے کی بات نہیں ہے کیونکہ یہ تو رجب اور شعبان کے مستحب روزے تھے کہ ہم رمضان میں روزہ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ رجب میں ہمارا چیک اپ شروع ہفتے میں ہو گیا تھا۔ ان کا دیکھیے آپ دیکھنے میں تو اچھے خاصے لگ رہے ہیں، آواز سے بھی ٹاٹھے ہیں، اور چہرے پہ آپ کے وہ پھٹکار بھی نہیں ہے جو عمر کی ٹھوکروں سے پڑتی ہے، ابھی ضرب ماحول کے تماچوں سے آپ کے رخسار محفوظ ہیں، دیکھنے میں تو آپ ٹھیک لگ رہے ہیں۔ بہرحال میں مجلس افتاح سے استفتاء کر کے نجف سے آپ کو بتا دوں گا، جائیے آپ اپنے گھر۔ اب انہوں نے مہربانی فرمائی، وہاں سے معلوم ہوا کہ ہمارے مرجع کا فتویٰ یہ آ گیا کہ اگر طبیب حاذق نے یعنی ایکسپرٹ ڈاکٹر نے منع کیا ہے تو روزہ رکھنا حرام ہے۔ تو یہ ہوا کیا؟ یہ واجب حرام ہو گیا۔ اب سنیے، سوتے وقت اپنے مرحومین کے لیے ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں مثلا، اور وہ سورہ فاتحہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لیٹ گئے اور یاد آیا تو پھر اٹھ کے بیٹھ گئے، پڑھ لیا۔ لڑکے گھر میں آ گئے کہ نہیں، گھر میں سب ٹھیک ٹھاک ہے کہ نہیں، یہ ساخت نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس کا تعلق ہے محبت سے۔ دیکھیے عمل عقیدے کے بعد ہے، پہلے محبت پھر عمل۔ عمل میں عمل کو تو چھوڑا جا سکتا ہے، جو مر گئے ان سے بھی محبت ہے، جو ہم عمر ہیں ان سے بھی محبت ہے، جو اولاد ہے اس سے بھی محبت ہے، اور انشاءاللہ جو صاحب اولاد ہے ان کے اولاد ہو جائے تو اس سے اور زیادہ محبت ہوگی، کیونکہ یہ تیسری نسل جو ہے یہ بڑھاپے کا کھلونا ہے۔ مولا سب کو عطا کریں لیکن صحیح عقیدے والے۔ میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں بس جو بات تھی، ہمیں واجب عبادتوں میں مجبور ہو سکتے ہیں، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھو، نماز تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، بیٹھ کے پڑھو، لیٹ کے پڑھو۔ اب آیا رمضان اور ہمیں 4 ڈاکٹروں نے، جس میں سے ایک اتفاق سے سید بھی ہے، حاجی بھی ہے، ظاہر بھی ہے، خمس و زکوٰۃ کا پابند بھی ہے،
غریبوں کی مدد بھی کرتا ہے. ایک حکیم ہے جس کا باپ بھی بہت مقدس, اس کے باپ کے نانا بھی بہت مقدس, تو وہ خود بھی بڑا نمازی روزہ دار, سب نے مل جل کے کہا ہے کہ اب روزہ نہ رکھنا. اب ہمارا جی چاہا کہ تھوڑی دیر گھر سے باہر نکل کے یہ جو سامنے مارکیٹ ہے یہاں جا کے 1 نمبر دکان پر تھوڑی دیر بیٹھ جائیں. تھوڑا یہ کرونا سے پہلے کی بتا رہا ہوں, تو بیٹھ جائیں, تھوڑا وقت گزرے گا. اتنے میں کوئی ادھر سے گزر رہا تھا, اس نے کہا پان کھائیے گا. میں نے کہا ہاں کھا لوں گا. میں پان کھا لیا. ایک صاحب اور گزرے, کہنے کہ سگریٹ حاضر کروں. میں نے کہا یہ لائیے, گھر میں تو ملتی نہیں, آپ ہی پلا دیجیے. چلیے سگریٹ جلا لی. روزے سے نہیں ہے نا, اللہ کو تو معلوم ہے کہ نہیں ہے, اللہ سے تو پردہ نہیں ہے. ادھر سے گزرا تھا ایک شریعت کا پابند شخص, اس نے کہا بے غیرت بے حیا مولوی, ہم تیری عزت کرتے تھے, تیرا احترام کرتے تھے, اس پر خدا کی لعنت. میں نے کہا بھیا کس بات پہ خدا کی لعنت؟ میں نے کیا کیا؟ رمضان کا زمانہ اور تو پان کھائے, سڑک کے کنارے بیٹھا ہوا چائے پی رہا ہے یا سگریٹ پی رہا ہے, اور اس کے بعد پان کھا رہا ہے, کب تو یہ شرم نہیں آتی؟ میں نے کہا روزے سے نہیں ہے, ڈاکٹروں نے منع کیا ہے. کہ یہ تو ڈاکٹروں کے فون نمبر دیتے ہیں, اب تو ٹیلی فون ہر ایک کی جیب میں ہے. وہ دن گئے جب ٹیلی فون لگژری ہوا کرتا تھا, اب تو ٹیلی فون پہلے آتا ہے, نزل آباد میں ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ یہ بتائیے کہ جب روزے سے نہیں تو ہم پر خدا کی لعنت کیوں؟ کہنے کہ احترام کرو رمضان کا. کچھ نہیں جانتے ہو, اردو تو تھوڑی بہت جانتے ہو, تو حفظ العوام پڑھو. دیکھو روزے سے نہیں ہو تو روزے دار کی شکل بناؤ. مجبور ہو. دیکھیے میری فکر کہاں جا رہی ہے, آپ کی فکر میری فکر سے آگے جا رہی ہے. نہیں, رمضان میں کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھا ہے تو احترام رمضان یہ ہے کہ روزہ دار کی صورت بناؤ. اگر کسی وجہ سے تم حسین پر رو نہیں پا رہے ہو تو سوگوار شکل اختیار. ابھی آپ نے بات اٹھا لی, مگر میری بات اب مکمل ہونے جا رہی ہے. ادھر سے آتا ہوتا ہے, ادھر سے آدھا ہوتا ہے. دیکھیے روزہ دار اگر بے روزدار روزہ دار کی صورت بنائے گا تو جہنم سے بچ جائے گا. لیکن عزادار اگر عزادار رونے والے کی صورت بنائے گا تو اس پر جنت واجب ہو جائے گا. جہنم سے بچنا اور ہے. عجب یہ کہ یہ چھٹے امام نے فرمایا ہے دیکھیں, فرمایا کہ جو میرے جتنے مظلوم پر روئے, رلائے یا سوگوار شکل اختیار کرے, فوجبت لہ الجنہ من بکا ابکا اور تباک علی الحسین فوجبت لہ الجنہ. اب ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے گزشتہ 20-25 سال سے 30 سال سے کہ یہ حدیث نہ بیان کیا کیجیے, چھٹے امام کا یہ قول نہ بیان کیا کیجیے. اس کی وجہ سے لوگ نماز چھوڑ دیں گے, روزہ چھوڑ دیں گے, حج واجب ہوگا حج چھوڑ دیں گے, کیونکہ جب ان کو یقین ہو جائے گا کہ واجب ہے, جنت ملنا ہی ہے, تو اب کیا کریں نماز پڑھ کے, کیا کریں روزہ رکھ کے, کیا کریں حج کر کے, کیا کریں زکوٰۃ دے کے, کیا کریں خمس دے کے, کیا کریں ان اداروں میں چندہ دے کے, جنت تو واجب ہو ہی جائے گی. اگر اس نیت سے کوئی اس حدیث کو سن رہا ہے کہ فقہ جعفری یعنی وہی چھٹے امام کی فقہ پر عمل کرنے والا جنت کی خوشخبری سن کے
وجوب جنت کی خوشخبری سن کے نماز چھوڑ دے گا، روزہ چھوڑ دے گا، حج چھوڑ دے گا، تو پھر اب ایک بات دیکھیے، نماز شب کے لیے کیا ثواب لکھے ہیں کہ گویا اس نے 70 رکعتیں انبیاء کے ساتھ پڑھیں اور آخری 70 رکعتیں نماز شب پڑھنے والے نے گویا خانہ کعبہ میں رسول کے ساتھ پڑھیں۔ تو اب ایسا آدمی جو رسول کے ساتھ نماز شب پڑھ چکا ہو اور علی کا چاہنے والا بھی ہو، تو اس کے لیے تو جہنم کی طرف وہ دیکھ لے تو جہنم جنت بن جائے۔ تو یہ جو نماز کا ثواب ہے، تو کیا اس سے کیا روزہ چھوٹا جا رہا ہے؟ یا روزہ رکھ لیا، روزہ رکھ لیا تو روزے کے ثواب جو بتائے گئے ہیں، دنیا میں کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جس میں سونا ثواب ہو سوائے روزے کے، کہ سونا بھی ثواب ہے۔ میاں عجیب بات ہے، ہم کہہ رہے ہیں روزے میں سونا ثواب ہے اور حسین پر رونا ثواب ہے، لیکن گستاخی معاف ایک بات میں آپ سے کروں، یہاں لفظ واجب تو بہت آیا، میری تقریر میں بھی آپ کی سماعت میں بھی، لیکن واجب بھی الگ الگ ہے۔ ایک میرا آپ کا واجب ہے، ایک ہم سے بالاتر جو مقدسین ہیں، علماء ہیں، مجتہدین ہیں، جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، جن کے فتاویٰ پر ہم عمل کرتے ہیں، وہ حضرات ہیں، وہ ہم سے کہیں زیادہ بلند درجات پر ہیں، اور ان سے بھی زیادہ بلند درجات کے ہیں۔ سب زیادہ علماء میں بلند درجہ جو ہے وہ 4 افراد کا ہے جو نواب اربعہ کہلاتے ہیں۔ غیبت صغریٰ میں امام زمانہ سے جو لوگوں کے مسائل بیان کرتے تھے اور مسائل کا حل، ایک صلوات پڑھیں باواد خدمت امام میں پیش کرتے تھے۔ ان سے لے کے اس وقت تک ہمارے جتنے بھی مراجع تقلید ہیں، ان سب کی کا جنتی ہونا اور ان کا واجب کو ادا کرنا، حرام سے محفوظ رکھنا تو بڑی بات ہے، وہ مکروہ بھی نہیں کرتے، کوئی کراہت سے بھی انہیں اتنا ہی پرہیز ہے جتنا حرام سے پرہیز ہے، اور مستحب کا بھی وہ اتنا ہی مستحب کا بھی اتنا ہی استعمال کرتے ہیں، مستحب کو بھی اپنی زندگی میں اس طرح شامل کر لیتے ہیں جیسے لوگ واجبات کو بھی نہیں شامل کر پاتے۔ اس سب کے لیے جنت ممکن ہے۔ اللہ نے کسی پر کوئی چیز ایسی واجب ہی نہیں کی جو اس کے اختیار میں نہ ہو۔ جنت میں جانا نہ میرے اختیار میں، نہ آپ کے اختیار میں، نہ میرے آباء و اجداد کے اختیار میں، نہ آپ کے آباء و اجداد کے اختیار میں۔ جنت میں جانا ہم میں سے کسی کے اختیار میں نہیں۔ اب یہ کہا کس نے ہے کہ جنت واجب ہے؟ یہ اس کا پوتا ہے جس کا دادا اگر سو جائے تو مغرب سے سورج تو جو گھرانہ مغرب کی طرف جاتے ہوئے سورج کو واپس بلائے، واجب طرف نہ کرے، تو ہم جہنم کی طرف جاتے ہیں، وہ کیا جہنم کیا طریقہ ہے؟ آپ شیعہ مولوی ہیں، آپ اثنا عشری ہیں، آپ 12 اماموں کو مانتے ہیں، آپ کو محرم میں نذرانہ دیا گیا ہے، ہوائی جہاز سے بلایا گیا ہے، آپ سے ہم جنت کی باتیں سننا چاہتے ہیں، آپ ممبر پر بیٹھ کے ٹھوکتے چلے جا رہے ہیں، ٹھوکتے چلے جا رہے ہیں، ٹھوکتے چلے جا رہے ہیں، یہ کام غلط، وہ کام غلط، وہ کام غلط، وہ کام غلط۔ حد یہ ہے کہ جو ہم خرچ کر رہے تھے، آپ نے کہا یہ مہنگی جیکٹیں کالی پہننا سردیوں میں، سادے کپڑوں میں نہیں، وہ بات تو ٹھیک ہے کہ سادہ کھائیے، سادہ، لیکن سادہ کھائیے ہے، سادہ کھلائیے نہیں ہے۔ 3 دن کے بھوکے پیاسوں کے نام پر اگر کچھ لوگ سب کو
بغیر مذہب و ملت کی قید کے، بغیر عقیدے کی قید کے، بغیر مسلک کی قید کے، بغیر. اب آپ بتائیے، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، یہ اتحاد پر جو مجلسوں میں پڑھا جاتا ہے یہ زیادہ اتحاد پیدا کرتا ہے یا سبیل زیادہ اتحاد؟ اتحاد کہاں پر ہے؟ دیکھیے، مجلس میں آئے گا شیعہ آئے گا، ایک اہل سنت کو لے آئے گا، خوش عقیدہ سنی آئیں گے. خوش عقیدہ سے مراد یہ کہ وہ کہ جن کو حسین سے محبت ہے، یزید سے نفرت ہے، معاویہ کے سلسلے میں وہ نظر انداز کرتے ہیں. یا ہمارے صوفی بھائی ہیں جو تولا کی حد پہ آ کے رک جاتے ہیں، ہمارے بھائی ہیں. اچھا، ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں ہے. اچھا، اس کے بعد کچھ ہندو آ گئے. آپ کو اردو زبان میں چھوڑیے، آج میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، وہ آپ کے ذریعے مقصر مولویوں کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگ ان مولویوں کی اصلاح کر سکیے جو اصلاح کے نام پر آپ کو عزاداری سے دور کرنا چاہتے ہیں. علامہ امینی نے الغدیر لکھی، اس کا بہت کچھ اسی یہاں کتب خانہ ناصریہ میں، اسی لکھنؤ شہر میں انہوں نے بیٹھ کے لکھا ہے. بہت انہوں نے خود اعتراف کیا ہے کہ میں نے بہت کچھ کہاں سے حاصل کیا، یہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس میں علامہ امینی نے یہودی اور عیسائی جن سے وحدانیت پہ اختلاف، جن سے رسول کی رسالت پہ اختلاف، جن سے قرآن کی عظمت پہ اختلاف، یہودیوں اور عیسائیوں کے غدیر کے قصیدے عربی زبان کے لاجواب انہوں نے نقل کیے ہیں. عربی میں یہودیوں اور عیسائیوں کے قصیدے ملتے ہیں، اردو میں ہندوؤں کے کہے ہوئے مرثیے ملتے ہیں. اچھا، در خیال پر ملتے ہیں، در حسین پر ملتے ہیں. ہر خیال کے لوگ، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے. تو جب یہ اتحاد کا مرکز آدمی کے لیے، تو جن کی داڑھی بڑھتی چلی جا رہی ہے، مونچھیں گھٹتی چلی جا رہی ہیں، وہ فتویٰ کیوں دے رہے ہیں؟ یہ فرش بچھانا، یہ رونا، یہ جو بانٹا جا رہا ہے، یہ سب یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ بدعت ہے، یہ غلط ہے. تبھی تو ہم کب کہہ رہے ہیں کہ ہم صحیح کریں؟ ہم غلط کر رہے ہیں، ہمیں غلطی کرنے دیجیے. ہماری غلطی خدا معاف کرے گا، آپ کو شیطان معاف کرے. دیکھیے، ہم نے کب کہا کہ ہم غلطی نہیں کر رہے ہیں؟ ہم بہت غلط کر رہے ہیں. لیکن یہ بتائیے کہ حسین کے نام پر سبیل لگی ہے، بہت معمولی سی بات ہے. اور پڑھ دیجیے، کچھ نہیں ہے، آلو کا بھرتا اور دو روٹیاں بٹ رہی ہیں. کوئی بھی ادھر سے گزر رہا ہے، شربت بٹ رہا ہے، پانی کی بوتلیں رکھی ہوئی ہیں، کسی کو پیاس لگی ہے، کوئی بھوکا ہے، وہ ہاتھ بڑھا دیتا ہے تو جو وہاں کھڑا ہے اس کے سامنے ہاتھ نہیں بڑھاتا ہے. وہ آپ کے دروازے پر بھیک مانگنے نہیں جائے گا. وہ جانتا ہے کہ یہ پوشالہ جو ہے، یہ بھوجنالے جو ہے، یہ حسین بابا کا صدقہ ہے. وہ پرساد سمجھ کے لیتا ہے، خدا کو نہیں مانتا. 300 کروڑ خداؤں کو مانتا ہے، رسول کو نہیں مانتا. اس کی بھوک مٹی جا رہی ہے، اس کی پیاس مٹی جا رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ کھاتے کھاتے اس کی سمجھ میں آ جائے کہ ذرا تحقیق کرو یہ قصہ کیا ہے، یہ کون سا بے کس و مظلوم اور یہ کون سا 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے جس کے نام کے اوپر اتنا پرساد مل رہا ہے، اور وہ حسین کی طرف آ جائے. اچھا، یہ آواز آپ سے ایک سوال کر ہی لوں. اب بدعقیدگی، جب بدعملی پھیلا رہا ہوں، تو جب لوگ بدعقیدگی پھیلا رہے ہیں تو میرے اوپر یہی کا الزام لگے گا کہ بدعملی پھیلا رہے ہیں.
آئیے ایک بات بتائیے، یہ 12 میں سیکورٹی میں جو سپاہی میں ان کو نہیں جانتا نا، یہ مجھے جانتے ہیں، ان کی جہاں ڈیوٹی لگ جاتی، اسی میں کوئی آ کے یہاں بیٹھ جائے اور پہلی مرتبہ اس نے، یہ ان کی کوئی مثال دوں، آن ڈیوٹی ہیں، آپ دی ڈیوٹی کوئی ہے، کوئی بزنس مین ہے، وہ دکان بن کے کر کی اس نے پڑوس میں آپ کی دکان تھی، آپ نے کہا بھائی ہم جلدی ہمیں جانا ہے مجلس میں، انہوں نے کہا چلو ہم بھی چل سکتے ہیں، انہوں نے کہا ہاں چلو، مسجد نہیں ہے کہ غیر مسلم نہیں جا سکتا، ارے مجلس ہے، یہ تو حسین کا فرض ہے، تمہارا مذہب کچھ بھی ہو، چلو۔ اب وہ آ کے بیٹھا، وہاں کوئی عالم دین تقریر فرما رہے تھے، انہوں نے اللہ کی وحدانیت بیان کی، اس کے دل میں نگرانی کیا آئی کہ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، سنیے گا پوری بات سن لیجیے گا، اس کے بعد رسول کا ذکر شروع ہو گیا، معلوم نہیں اس کے دل میں کیا آئی، کہنے لگا اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کے بعد ربط مصائب آ گیا، پہلی مرتبہ قصہ کربلا کا سنا تھا، اتنا رویا کہ مر گیا وہیں، بتائیے جہنم میں گیا کہ جنت میں؟ میں نے جو کہا سوچئے، دماغ پر زور دیجئے، پہلی مرتبہ ایک شخص نے فرش عذاب پر بیٹھ کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ و اشہد ان علی اللہ، اس نے نہ وضو کیا، نہ طہارت کی، نہ غسل کیا، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج کیا، فرش عذاب پر بیٹھے بیٹھے پہلی مرتبہ اس نے اصل واقعہ کربلا سنا تھا، انسان تھا، ہندو تھا، دل بہت نرم ہوتا ہے ان لوگوں کا، دل بہت نرم ہوتا ہے، ان کا جیو ہتیا مہا پاپ ہے، روتے روتے مر گیا۔ اب مفتی صاحب فتویٰ دیجئے، آپ عالم دین ہیں، فتویٰ دیجئے، یہ جو بے معرفت، بے نمازی، بغیر روزہ رکھے، بغیر حج کیے، بغیر زکوٰۃ دیے، بغیر خمس نکالے، اس نے کوئی کار خیری نہیں کیا زندگی، فرش عذاب میں مر گیا، یہ کہاں گیا؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جہنم میں گیا؟ اگر آپ کہہ دیجئے کہ جہنم میں گیا تو لکھ کے دے دیجئے تاکہ آپ کا کتبہ قبر بن جائے، لکھ دیا جائے کہ جو عزادار کو فرش عذاب میں مرنے کے بعد جہنم ہی گئے، وہ خود جہنم میں گیا۔ دیکھیے معاف کیجیے گا، میں یہ نہیں کہتا، اور یہ بھی میں مان نہیں سکتا، اور کوئی نہیں مانے گا کہ سارے شیعہ 5 وقت کے بڑے نماز کے پابند ہیں، لیکن بدنام بھی لگیجیے عزاداری کے نام پر، یہ بدنام نہ کیجیے کہ خالی عزاداری کرتے نماز نہیں پڑھتے، جی نماز نہیں پڑھتے تو اور چکروں میں نہیں پڑھتے، عزاداری کی وجہ سے نماز نہیں چھوڑی ہے۔ اگر کسی نے کوئی نماز نہیں پڑھا ہے تو پہلی بات تو یہ کہ ماں باپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، دوسرے یہ کہ دنیا سے اس کو اتنا مل رہا ہے کہ وہ سوچ رہا ہے کہ رمضان میں یا محرم میں کوئی مولوی آئے گا، اسے خون زکوٰۃ ٹکا دیں گے، گناہ معاف ہو جائیں گے، یا مال اتنا ہے کہ مرنے کے بعد اولاد، بے نمازی کی اولاد ہو سکتا ہے کہ توفیق ہو جائے ہماری قضا نمازیں پڑھ دیں، یا نمازوں کے پیسے کسی کو دے دیں گے، وہ بیچارہ ہماری طرف سے نماز پڑھ دے گا۔ کوئی نماز اس لیے ترک نہیں کرتا ہے کہ اس کو یقین ہے کہ نماز چھوڑ کے وہ جنت پہ چلا جائے گا، روزہ چھوڑ کے جنت پہ چلا جائے گا۔ ابھی تک کرونا کا کوئی علاج نہیں نکلا ہے، مختلف 2-3 قسم کی ویکسینز ہیں، میں نے 1 ڈوز لیا ہے، کچھ لوگوں نے 2 ڈوز لے لیے، کسی نے 1 ڈوز بھی ابھی تک نہیں لیا ہے۔ کیوں یہ ڈوز لیے جا رہے ہیں؟ کیا یقین ہے کہ ان دواؤں سے کرونا صحیح ہو جائے گا؟ کہ نہیں، احتیاط اس کے بعد بھی رکھیے گا، کیونکہ پھر ہو سکتا ہے صحیح دوا نہیں نکلی۔ مت تو آدمی نماز پڑھ کے بھی جہنم میں جا سکتا ہے، روزہ رکھ کے بھی جہنم میں جا سکتا ہے، حج کر کے بھی جہنم میں۔ یہ جہنم کا
کرونا تو کسی کو بھی ہو سکتا ہے. ایک چیز ہے جو اس کرونا سے بچا رہی ہے, انہوں نے کہا فرش اعضاء پہ بیٹھ جاؤ, رلاؤ یا سوگوار شکل اختیار کرو, ہم پہ واجب ہے کہ جنت میں بھیج دیں گے. اچھا, اس کے علاوہ سیدھی سی بات یہ ہے کہ بھائی آپ اچھا دیکھیں, ایک بات سنیے, اب یہ دور آ چکا ہے, بلکہ آئے ہوئے بھی اس کو ایک عرصہ ہو گیا. اب یہ گاؤں گاؤں دیہات دیہات پہنچ رہا ہے یہ دور. پہلے بات بتانا مشکل تھی, اب بات چھپانا بہت مشکل ہے, بلکہ کچھ دن کے بعد ناممکن ہو جائے گی. معلوم نہیں کیا کیا ایجاد ہو جائے, کچھ ایسے نائٹ بلب بھی ایجاد ہو جائیں کہ ہم بے خبر سو رہے ہیں اور اسکرین پر دیکھے جا رہے ہیں, اور سردی کا زمانہ ہے, سوتے میں لحاف پھٹ گیا تو بیٹے کو لوگوں نے فون کر کے کہا تمہارے باپ لحاف الٹ گیا ہے, کہیں ٹھنڈک نہ کھا جائیں, وہ تو ان کو چھوٹے بچوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے. دیکھیے جس طریقے سے تیزی سے ترقی ہوئی ہے اور ہوتی چلی جا رہی ہے, وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں. اب میں کیا عرض کروں, آپ مجھے اس وقت سب سے زیادہ دعا کیجئے دل کی گہرائی سے, افغانستان میں جتنے ہندوستانی ہوں خیریت سے ہندوستان واپس آئیں, اور جو اثنا عشری شیعہ وہاں ہیں محرم میں, ان کے لیے عزاداری سمجھیے مقتل میں عزاداری کر رہے ہیں. مولا ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. یہ طالبان واپس آ گئے, یہ سمجھیے یزیدیت کی ایک شاخ ہے. اور ایک چیز اور عقل مند آدمی کی سمجھ میں آ جائے گی کہ چاہے پچھڑ جائیں لیکن امریکہ پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. آپ امریکہ کی بات کر رہے ہیں, آپ ڈونالڈ ٹرمپ کی بات کر رہے ہیں, آپ یہ جو اب ہوا ہے بڈھا, ہاں بائیڈن کی بات کر رہے ہیں آپ. ارے چھوڑیے بائیڈن کو, اور چھوڑیے پوتین کو, اور چھوڑیے ان لوگوں کو. بھیا وقت کے اوپر جب رسول کے ساتھی رسول کو چھوڑ کے خطرے میں بھاگ جاتے ہیں. اب کہیے تو میں اپنے انداز کا جملہ کہہ دوں, امریکہ سیرت صحابہ پر چل رہا ہے. دیکھیے ایران میں اس وقت لوگ بھوکے ہیں, بہت پریشان بہت ہیں, مگر امام خمینی نے کہہ دیا تھا اس پر بھروسہ نہیں کریں گے. اور وہ تجربہ دیکھیے کام آ رہا ہے کہ نہیں. شاہ کے زمانے میں تو ایرانی امریکنس کے غلام ہو گئے تھے, اور انقلاب آیا, ان کا امریکہ سے ہمیشہ سے جھگڑا چلا آ رہا ہے. اجی اطمینان سے گھر میں سو تو رہے ہیں, بھوکے ہیں, ان کا پیٹرول نہیں بک پا رہا ہے, ان کے پاس بہت ہے, لیکن امریکہ نے ساری دنیا کو ان سے کاٹ دیا ہے تقریباً, اور ان سے ان کا مال نہیں خریدا جا رہا ہے. لیکن ہیں تو سکون سے, کوئی خطرہ تو ان کو نہیں ہے. بھائی ٹھیک ہے, یہ برا وقت بھی ان کا گزر جائے گا. اب یہاں ہم ہندوستانی ہیں, سنیے صاحب, ہمارے یہاں آزادی آئی 15 اگست کو, لال قلعے کی فصیل سے. ہمارے جو اس وقت کے پرائم منسٹر ہیں انہوں نے تقریر کی 16 اگست کو. اس تقریر کے اوپر کمنٹ آنا شروع ہو گئے کہ انہوں نے یہ بات غلط کہی, یہ بات غلط کہی, یہ بات غلط کہی. ہم عادی ہیں اپنے حاکم کے خلاف بولنے کے, کیونکہ ہم جمہوریت میں رہتے ہیں. اچھا, حاکم کے خلاف بولنے کی عادت کہاں سے پڑی؟ دربار خلافت سے نہیں پڑی, میدان کربلا سے عادت پڑی. اب بتائیے کتنے لوگ ہیں اس وقت, یہ جو بات کر رہا ہوں میں جانتا ہوں کہ بہت پھیلائی جائے گی, ہو سکتا ہے اس سے کچھ بائٹ نکال کے
اس کو اپنے مقصد کے لیے کچھ بیچارے جو حضرات بہت زیادہ خوشامد میں لگے ہوئے ہیں وہ میرے خلاف بھی اس کو استعمال کریں، کر لیں، لیکن اس وقت ہندوستان میں کتنے لوگ ہیں جو مودی، امت شاہ اور یوگی کے دشمن ہیں، مجبوراً جھیل رہے ہیں، اور یہ بھی دھمکیاں دے رہے ہیں کہ الیکشن آنے تو دکھا دیں گے تمہیں، ہم ہی نے تم کو بنایا ہے، ہم ہی تم کو گرائیں گے، ہم ہی نے تم کو جتایا ہے، ہم ہی تم کو ہرائیں گے۔ یہ سب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ یہاں قصہ کیا ہے؟ یہاں اچھائی یا برائی، نعمت ہو یا لعنت، 5 سال کے بعد مصیبت کٹ جاتی ہے، 5 سال کے بعد مصیبت کٹ جاتی ہے۔ جہاں بادشاہت ہوتی ہے پھر وہاں مصیبت کو جب تک کاٹا نہ جائے کٹتی نہیں۔ اب رسالت کے بعد کمال عصمت و طہارت و ولایت کو حکومت نے تبدیل کیا۔ اب کسی کے پاس کوئی، معاف کیجیے گا، کسی کا خاندان، خدیجہ کا خاندان تھا نہیں، رہنے کے ٹھکانے تو تھے نہیں، تو مسجد کو بنا لیا دربار خلافت۔ دیکھیے لفظ دربار جمہوریت کے خلاف ہے، پہلی بات تو یہ۔ میرا قبیلہ شہنشاہیت کا منکر ہے، شوق شادانی یاد آ گئے، میرا قبیلہ شہنشاہیت کا منکر ہے، سروں کے تاج جہاں ٹھوکروں میں رہتی ہے۔ میرا قبیلہ شہنشاہیت کا منکر ہے، سروں کے تاج یہاں ٹھوکروں میں رہتے ہیں، مگر تاج ہمیں اچھا لگتا ہے۔ زید پور کے تابوت کے اوپر جو تاج رکھا ہوا ہے وہ ہے تاجدار صبر کا تاج۔ یہ تاج تو مجبوراً آتے ہیں پھر میوزیم میں چلے جاتے ہیں۔ وہ تاج، اس تاجدار کی تاجداری کا کیا ہے نا، وہ ہے وہ۔ دیکھیے اصل میں قصہ یہ ہے کہ رسول کے بعد کیا ہوا کیا نہیں ہوا اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ بہرحال یزید حادثہ نہیں تھا، سازش تھا۔ اب مجھے یہ لکھنؤ کی سماعت سے شکایت ہونے لگی ہے۔ دیکھیے حادثہ تو وہ ہے کہ خدا نخواستہ آپ یہاں تشریف لائے اور گر پڑے کسی سے ٹھوکر کھا کے، اور یہ کہ راستے میں ایسی چیزیں رکھی گئی ہیں، سازش کی گئی ہے کہ آپ کو گرایا جائے، آپ کو چوٹ لگے، خدا نخواستہ آپ زخمی ہو جائیں یا آپ کی ہڈی میں تکلیف ہو جائے۔ حادثے اور سازش میں فرق ہوتا ہے۔ سازش سنیے کہاں تک، میں سنیں ابھی ٹی وی کے اوپر میں نے، اب میں نے غلط کیا صحیح کیا، شیخ خالد نے سید المنتحال میں یہ عباس ناصر سعید پڑھے تھے، میں بھی مجلس دیکھ رہا تھا، تو وہیں سے ایک بات میری سمجھ میں آئی کہ ابو سفیان نے کلمہ تو پڑھ لیا تھا، اب رسول کے بعد کا ابو سفیان مجھ سے سن لیجیے۔ مجھے کہا یہ جاتا ہے کہ اگر پدر نہ توانت پسر تمام کو نہ، کہ باپ کسی بات کو پورا نہ کر سکے تو بیٹا پورا کرے۔ یہاں معاملہ یہ ہے کہ اگر پسر نہ توانت پدر تمام کو نہ، بیٹا بات پوری نہیں کر سکا تو باپ سے سن لیجیے۔ ابو سفیان آفٹر دی پرافٹ محمد، اب سنیے، نماز کی صف میں بیٹھا ہے، علی نماز پڑھا رہے ہیں، اندھیرا ہو گیا تھا، مرا بہت دیر میں۔ اچھا یہ ایسے خبیث جو ہوتے ہیں جلدی ان کا دم بھی نہیں نکلتا۔ علی کے دشمن اور حسین کے دشمن کو اللہ موقع بہت دیتا ہے کہ ابھی بھی توبہ کر لو، ابھی بھی توبہ کر لو، ابھی بھی توبہ کر لو، لیکن نہ جانے کیا ہے کہ یہ علی کی محبت، علی کی عداوت دونوں کے افکیت ہیں کہ اگر دل میں بیٹھ جائے تو بھی نسلوں سے نکل نہیں پاتی، نہ محبت نکل پاتی ہے نہ نفرت نکل پاتی ہے۔ تو کونی چلائی، اندھا تھا نا۔
تو جو پہلو میں نمازی بیٹھا تھا کہنے لگا کوئی غیر تو نہیں ہے؟ وہ نمازی کہنے نہیں غیر تو نہیں. کہنے علی اذان دے رہے ہیں. کہنے محمد کی چالاکی دیکھی کیسے سلیقے سے اپنا نام اذان میں اور کلمے میں شامل کر لیا. اذان ختم ہوئی, جس کے کوہنی ماری تھی اس کے دل پہ چوٹ لگی. اس نے جناب امیر کی طرف مخاطب ہو کے کہا یا علی یہ اندھا کہہ رہا ہے کہ محمد نے بڑی چالاکی سے اپنا نام اذان و کلمے میں شامل کروا لیا. بظاہر تو یہ بڑی خدا پرستی کی بات ہے کہ اللہ ایک ہے بس اس کے آگے کچھ ہونا ہی نہیں چاہیے. حضرت علی نے جواب دیا کہ مر رہے ہو, اندھے ہو گئے ہو, مگر ابھی تک دل سے رسول کی دشمنی نکلی نہیں ہے تمہاری. تو علی کی سند منافقت لے کے مرا. دیکھیے علی کی سند منافقت لے کے مرا. اس کا بیٹا جب آیا تو مستند جانشین تھا. ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں, مستند جانشین تھا. اس لیے بیٹے کو ذرا زیادہ موقع ملا تو صفین میں نکل پڑا. اچھا جانتا تھا کہ کہاں پہ آگے بات الجھائی جا سکتی ہے. بھائی خلیفتین و ثقلین جو آپ سن رہے ہیں اس میں مجھے دخل نہیں دینا ہے. وہ ہر ایک کا اپنا ذاتی معاملہ الگ الگ ہے, سمجھ رہے ہیں. اب یہاں پر معاملہ یہ آیا کہ اس نے سوچا کہ یار قصہ ختم کرو, ان کے ساتھ ہیں کتنے, صفین میں دیکھ لیا جائے گا. اب لیلۃ الحریر میں جو کیفیت ہوئی, اچھا دیکھیے یہاں علی سے نہیں ڈرے ہیں. علی نے تو اپنے سے ڈرانے کے لیے ایک نسخہ استعمال کیا تھا. ایک دفعہ دارا بلند ہوا کہ علی میدان میں نکل رہے نقاب اوڑھے ہوئے, اور جب علی گھوڑے پر سوار ہو گئے تو پیچھے سے علی نکلے خیمے سے, اور علی نے علی سے کہا بیٹا چہرے سے نقاب ہٹاؤ تو عباس دکھائی دیا. علی نے صفین کے میدان میں اعلان کر دیا کہ اگر ابو سفیان اکیلا نہیں ہے, لاوارث نہیں ہے, تو علی بھی لاوارث نہیں ہے. اس کی وراثت تو یزید تک آگے ختم ہو جائے گی, میری وراثت تو قیامت تک نہیں جائے گی. چلو آج پڑھتے ہیں. اب دیکھیے, اب اس کے بعد یہ صفین کا مرحلہ بھی طے ہو گیا. وہاں جزدانوں میں پتھر رکھ کے اٹھا دیے گئے. اچھا یہ بھی سن لیے, جو علی کے ساتھ ہوتے ہیں, علی کے شیعہ ہوتے ہیں, وہ بھی سب یکساں نہیں ہوتے ہیں. بھائی جو علی کے ساتھ تھے, معاویہ سے لشکر سے لڑنے گئے تھے, علی کہہ رہے ہیں کہ جزدانوں میں قرآن نہیں ہے, پتھر ہے. ضد پکڑ لی کہ نہیں قرآن ہے. تو کچھ شیعہ بھی ایسے ہوتے ہیں جو قرآن و پتھر کا فرق نہیں سمجھ پاتے. قابل بہت ہیں, ہم کہے کہ قابل, یہ جزدان دیکھتے ہیں, ایمان کہاں دیکھتے ہیں. اس کے بعد سے ہم نے بھی اپنا ایک نظریہ بنا لیا کہ ہم ایمان دیکھیں, قرآن دیکھیں گے, جزدان نہیں دیکھیں گے. ہم عقیدہ دیکھیں گے, ہم ماما نہیں دیکھیں گے. ہم نے بھی ایک نظریہ بنا لیا اپنا. اب ہم جانے, ہمارا خدا جانے. آپ سے ہم کو کہنا نہیں کہ آپ ہمیں بخشش کروا دیجئے. ہمیں اپنے اور خدا کے بیچ آپ کو نہیں ڈالنا ہے. آپ سے تو ہم یہ بھی نہیں کریں گے ہمارے لیے آپ دعا کر دیجیے کہ ہم صحت مند رہیں یا ہم اس قابل ہو جائیں کہ کچھ آپ کی خدمت کر سکیں. اگر کسی قابل ہو گئے
تو ہم کسی بدعقیدہ کی خدمت کیوں کریں گے؟ یہ لوگ اگر آسد الدولہ کے زمانے میں ہوتے تو انہوں نے ان کے خلاف کتنے فتوے دے دیے ہوتے کہ اتنا پیسہ امام باڑے پہ لگا دیا، یہی کسی تعبیری کام میں لگا دیا۔ یہ تو ذہنیت ہے، یعنی خالی یزیدی ہی حسین سے نہیں جلتے ہیں، بس کچھ کہلوائیے نہیں، خالی یزیدی ہی حسین سے نہیں جلتے ہیں۔ اب میں کچھ کہنا نہیں چاہ رہا، خالی چھوڑیے ہٹائیے۔ اچھا اب جب چھوڑیے ہٹائیے ہی ہے تو کم سے کم بآواز بلند ایک صلوات بھیج دیجیے۔ اب دیکھیے، ایک تو ہوتی ہے غلطی، ایک ہوتی ہے غلطی کی وصیت۔ دیکھیے غلطی کی وصیت، یہ جو دمشق میں مرا، جس کے لیے کہا جاتا ہے خطائے اجتہادی ہو گئی تھی، اس نے یہ جو وصیت کی کہ اس کے بعد یزید اس کی جگہ پر اس کے لیے بیعت لی جائے اور اس کو امیر المومنین و خلیفۃ المسلمین مانا جائے۔ پوری بات سمجھ گیا؟ اچھا، یزید کا کردار لوگوں کے سامنے ہے، ایسا ہے کہ میں خلاف تہذیب اتنا زیادہ ہے کہ میں تنہائی میں نہیں بیان کر سکتا، کہ جائے کہ احترام میں فرش اعضاء و احترام میں مجلس حسین، وہ یوں سمجھ لیے کہ یزید اس معاملے میں اکلوتا ہے یزید جس نے اپنی سوتیلی ماں سے عقد کیا، جو اپنے گھر کے اندر کے رشتوں کا احترام نہ کرتا ہو، وہ صاحبان چادر تطہیر کا کیا احترام کرتا ہے؟ اور اس کا جو جواب ہوا وہ سب کے سامنے۔ اب ان کا ایک حربہ، یہ اس سے پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہ دریا کے کنارے گھیرتے ہیں لوٹنے کے لیے اور پانی بند کر دیتے ہیں۔ ان کے پاس سب سے بڑا حربہ یہی، اور یہی ہوا کربلا میں 5 محرم سے پانی کا لے جانا دریا سے کم کیا جانے لگا، 6 کو پانی کم ہوا اور 7 محرم آج کی تاریخ قحط عام۔ بڑا غضب کا دن ہے آج کا دن۔ 7 محرم کی صبح سے بچے خالی پیالے ہاتھوں میں لیے ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، العطش العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس۔ اور شب عاشور تو بچوں نے اپنا نعرہ بدل دیا تھا، العطش قد قتلنا، ہائے پیاس ہمیں قتل کیے دے رہی ہے، پیاس ہمیں مارے ڈال رہی ہے۔ آپ یہ سوچئے، کوئی انسان اگر انسان ہے تو جانور کی پیاس نہیں برداشت کر سکتا، اور اس لشکر نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، عورتوں پر، سب پر پانی بند کیا۔ اور پھر صبح عاشور نمودار ہوئی۔ شب عاشور جناب ام فروا نے بیٹے کو بلایا، کہا قاسم 13 سال کے ہیں، قاسم 13 سال کے ان کا بچہ ہوتا ہے۔ قاسم ایسا ہے کہ میرا آقا حسین سے رشتہ بہت نازک ہے، دیکھو مجھے بی بی ام لیلہ کے سامنے شرمندہ نہ ہونے دینا، پہلے اپنی جان قربان کر دینا۔ اب شب عاشور حسین نے ایک خیمے میں سب کو جمع کیا،
اور مختصر سی تقریر کی اور فرمایا دیکھو میں بیعت اٹھا لیتا ہوں، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، یہ تیر، یہ تبر، یہ فوجیں، یہ لاکھوں کا لشکر تنہا میرے لیے ہے، اگر تم جانا چاہو تو چلے جاؤ، اور تم جاؤ اور یہ بھی یقین کرو کہ میں روز محشر تمہاری شفاعت کی بھی سفارش کروں گا۔ ایسا نہیں ہے کہ تم چلے جاؤ گے تو تمہاری شفاعت کی بات نہیں ہوگی۔ بیعت بھی اٹھائی اور میں تم کو جنت کی بشارت بھی دے رہا ہوں۔ جاتے ہوئے شرما رہے ہو تو چراغ بجھا دیا، چراغ روشن کیا۔ اب جو چراغ روشن کیا تو جو جہاں بیٹھا تھا وہیں بیٹھا ہے۔ حبیب ابن مظاہر نے کہا یہ ابن زہرا، یہ زہرا کے لال، وہ آپ کے قدموں کو چھوڑ کے کہاں جائیں جن کی ماں نے انہیں اس لیے پیدا کیا کہ آپ پر قربان ہو جائیں۔ اب آپ ملاحظہ فرمائیں، ایک مرتبہ حسین نے کہا تو کل جو شہید ہوں گے میں آج ان کی فہرست سنا دوں۔ یہ کیوں کیا حسین نے؟ تاکہ کوئی کبھی یزید کی طرفداری میں یہ نہ کہہ سکے کہ کسی کو بغیر سوچے سمجھے شہید کر دیا گیا۔ فہرست شہداء سنانا شروع کی۔ جب علی اصغر کا نام آیا تو حسین کو کچھ کہلوانا تھا قاسم سے۔ قاسم اٹھ کے کھڑے ہوئے، امو جان کیا یہ دشمن خیموں میں آ جائیں گے؟ 6 مہینے کا بچہ ہے نا۔ کہا نہیں علی اصغر، قاسم خدا تمہاری غیرت کو سلامت رکھے، میں ہاتھوں پر اٹھا کے علی اصغر کو میدان میں لے جاؤں گا۔ اور کہا کہ ابھی تک کہ اب میرا نام نہیں آیا۔ دوسرا سوال، آپ نے جو شہداء کی فہرست سنائی میرا نام نہیں آیا۔ کہا قاسم تمہارا نام ہے، تمہارے چھوٹے بھائی کا بھی نام ہے، تم سے 2 سال چھوٹا ہے عبداللہ ابن سعد، اس کا بھی نام ہے۔ کہا اچھا۔ اب امام حسین نے کسی سے وہ سوال نہیں کیا جو امام حسین نے قاسم سے پوچھا، کیف تجد الموت، تم موت کو کیسا پاتے ہو؟ قاسم نے جواب کیا دیا، احلی من العسل۔ چچا موت میرے لیے شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ قرآن کے الفاظ ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن موت کا مزہ کسی کو نہیں معلوم۔ حسن کا بیٹا موت کا مزہ بتا رہا ہے کہ اگر حسین کے لیے موت آئے تو شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ گلے لگا لیا، رونے لگے۔ صبح ہوئی، پھر آخر میں جناب قاسم جا کے خیمے میں، ایک روایت خیمے کے اندر، ایک روایت خیمے کے بعد، تناب خیمہ سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ اماں کہہ رہی ہیں جاؤ، چچا کہہ رہے ہیں کہ نہ جاؤ۔ اتنا یاد آیا کہ بابا نے بالکل آخری وقت بازو پہ ایک تعویذ باندھا تھا، تعویذ کھولا، اس میں لکھا تھا قاسم روز عاشور میرا حسین، میرا بھیا، 3 دن کا پیاسا دشمنوں کے حلقے میں ہوگا، تم وہاں موجود ہو گے۔ قاسم میں نہیں ہوں گا، تم میری طرف سے اپنی قربانی پیش کر دینا۔ دوڑتے ہوئے چلے، آنکھوں میں آنسو، ہونٹوں پاسی، کاغذ ہاتھ میں، حسین کے سامنے آئے۔ کیا ہے بیٹا؟ کہا چچا بابا کا وصیت نامہ لایا ہوں۔ دونوں چچا بھتیجے گلے مل کے اتنا روئے کہ دونوں بے ہوش ہو گئے۔ کسی طرح سے عباس نے، علی اکبر نے، انہوں محمد نے سب کو سنبھالا۔ اب قاسم چلے، بچہ اتنا چھوٹا تھا
کہ عباس نے گود میں اٹھا کے گھوڑے پر بٹھایا، پیر رکابوں میں جا نہیں پا رہے تھے، پیر رکابیں نیچے تھی، پیر اوپر تھے، ایک چھوٹا سا نیمچا دے دیا گیا۔ ایک مرتبہ حضرت عباس نے کہا کہ آپ نے جو سکھایا ہے دیکھیے گا اس وقت میرے کام آئے گا، اور کہنے ہیں بھیا علی اکبر، بھائی ہونا محمد، ذرا دیکھتے رہنا میرا انداز دیکھنا۔ یہ وہ مصائب ہیں جن کو تفصیل سے بیان کرنا کبھی شاید آپ کسی نے بیان بھی نہیں کیے، جن لوگوں نے پڑھا ہے وہ جانتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے پڑھتے آدمی رونے لگتا ہے۔ پر القاسم چلے، ارزق شامی کے 3 بھائیوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد ارزق شامی کو واصل جہنم کیا۔ اب یہ آواز آئی کہ دیکھو یہ ہے علی کا پوتا، اور اس کو عباس کو علی نے، اس کو عباس نے شمشیر زنی کا فن سکھایا ہے، اس کو گھیر لو اور کسی طرح سے اس کو گھوڑے سے گرا دو، جتنی دیر یہ گھوڑے پر بیٹھا رہے گا تم اس کا سر نہیں کاٹ پاؤ گے، اسے قتل نہیں کر پاؤ گے۔ ایک مرتبہ قاسم کو نیزوں کی انیوں کے ذریعے گھوڑے سے زمین پر ڈھکیلا گیا۔ قاسم نے آواز دی چچا یا عمہ حضرت دی، اے چچا میری مدد کو آؤ۔ حسین عباس علی اکبر کے ساتھ آگے بڑھے، جوانہ نے ہاشمی ساتھ ہیں، ادھر قاسم قتل کیے جا چکے، بس گفتگو مکمل ہو گئی۔ اب دیکھیے کیفیت کیا ہے، کیفیت یہ ہے کہ لشکریان یزید چاہتے کہ قاتل قاسم کو بچا لیں، حسین چاہ رہے ہیں قاتل قاسم کو قتل کر دیں۔ اس عالم میں بچے کی لاٹ زمین پر پڑ گئے، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، ارے علی اصغر، ارے جناب قاسم کی لاٹ اتنی لمبی ہو گئی، حسین نے گلے سے لگایا، پاؤں زمین وقت دے رہے، اے بابی رباب تمہارا لال آ گیا، تمہارا بچہ، تمہارا واہ قاسمہ واہ یتیمہ واہ حسینہ، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون تقبل منا إنك أنت السميع العليم.